اچھا کچھ گڑبڑ ہو گئی غالباً عبدالرؤف کو لائیو لیتے ہوئے، کچھ میرے خیال میں فیس بک لائیو میں کچھ یہ پرابلم ہے کہ جب کسی کو لائیو لینے کی کوشش کریں تو پروگرام ہی بند ہو جاتا ہے. بہرحال میرے خیال میں ہم دوبارہ آن بیٹھے ہیں تو بات ہو رہی ہے، اور عبدالرؤف جیسی آتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو ایک دفعہ پھر ہم ٹرائی کریں اور ان کو لے لیں. معذرت آپ لوگوں کو تکلیف پہنچی، یہ مقصود نہیں تھی یہ تکلیف. تو خیر، تو عمران خان کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، اور میں کوشش یہ کروں گا کہ ابھی عبدالرؤف خان سے بات ہو، کیونکہ عبدالرؤف انجم بھی لکھتے ہیں ہمارے لیے، متبادل کے لیے عبدالرؤف لکھتے ہیں، اور وہ جیسی وہ آتے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں کیونکہ بڑے کرٹیکل ہیں. اور اس کے بعد پھر میں بھی تفصیلی اس حوالے سے بات کروں گا کہ کیوں اہم ہے. گو کہ گزشتہ روز بھی میں نے اس پر بات کی بھی تھی کہ کیا معاملات ہیں جس کی وجہ سے میں کافی زیادہ آپ کو نظر آتا ہوگا کہ میں خاصی تنقید کر رہا ہوں، اور وجہ کیا ہے. کیونکہ میری کوئی ذاتی تو لڑائی نہیں ہے، میں ایک سمپل ایک اسٹریٹ اصول پہ بات کر رہا ہوتا ہوں، اور کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ کسی کی سائڈ نہ لی جائے بلکہ آپ کی سائڈ لی جائے، قوم کی سائڈ لی جائے. خیر، آپ تمام لوگوں کا ایک بار پھر تہہ دل سے شکریہ. السلام علیکم اگین، کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جو وقت دستیاب ہو ایسی بیٹھک میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ بات کی جائے، اور جو ایسی باتیں جو عموماً میڈیا آپ سے کرتے ہوئے گھبراتا ہے یا وہ بات کر نہیں سکتا، وہاں پر جو صحافی ہیں ان پر جس انداز کا دباؤ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور وہاں جو ماحول ہے مجموعی طور پر وہ ہر دفعہ ایک آندھی کی طرح چلتا ہے، اور اس میں آپ کے ووٹ بھی چرا لیے جاتے ہیں اور آپ کی سوچ بھی چرا لی جاتی ہے. تو اس لیے خواہش یہ ہوگی کہ ہم بار بار بیٹھیں، بار بار گفتگو کریں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو بات میں کر رہا ہوں اسے آپ حتمی سمجھیں، اس پر ضرور سوال کریں، اس پر تنقید کریں، اس کو کھوجیں اس کے اندر، کیونکہ جو کئی باتیں جو میں کر رہا ہوتا ہوں بڑی آسان طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائیں، لیکن اس کے پیچھے بہت سارا مطالعہ ہوتا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آسان کر دینے کی وجہ سے، کیونکہ عام آدمی یہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے، اس لیے اس کو ذرا سطحی طور پر بتانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں، لیکن اس کے پیچھے پوری ایک ہسٹری ہوتی ہے، ایک تاریخ ہے اس کے پیچھے معاشیات ہے، اس کے پیچھے اقتصادیات ہے، اس کے پیچھے سیاسیات ہے. تو اس لیے معاملہ یہ ہے کہ، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی پی ٹی آئی کا جو بہت ہی زبردست قسم کا کارکن ہو وہ بھی آ جائے، وہ بھی بات کرے، میں تو یہ بھی چاہوں گا. تو اگر عبدالرؤف آتے ہیں، ان کو میں نے پیغام تو بھیج دیا کہ وہ آ جائیں، تو اگر وہ یہاں ایک پیغام بھیج دیں تو عبدالرؤف آسانی ہو جائے گی ہمارے لیے، آپ اگر آ جائیں تو. ایک دوست نے کہا کہ جی جیپ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اس پر بھی بات کریں گے. میں نے وہ آپ کو بتایا نا کہ ہمارے یہاں ہر دفعہ ایک ٹرینڈ چلایا جاتا ہے، اور اس ٹرینڈ کے جو لوگ اس ٹرینڈ میں ہوتے ہیں ان کو آگے لایا جاتا ہے، اور یہ سب کیونکہ ایک انجینئرنگ ہو رہی ہوتی ہے، عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی، لیکن ایک انجینئرنگ ہو رہی ہوتی ہے جس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس ملک میں اقتدار ان کے حوالے کیا جائے جنہیں اختیار دینے کی ضرورت نہ ہو. یعنی اقتدار تو دیں لیکن اختیار نہ دیں. لوگ وہ رکھے جائیں جو اپنے پیسے بنائیں یا اپنے مفادات کا خیال رکھیں یا اپنے عہدے یا منصب اپنے نام رکھیں، لیکن ان کے پاس اختیار کوئی نہ ہو. اختیار تو آپ کو معلوم ہے پچھلے 70 سال سے جی ایچ کیو کے علاوہ کہیں اختیار نہیں ہوتا. ہماری معاشی پالیسیاں وہیں بنتی ہیں، ہماری اقتصادی پالیسیاں وہیں بنتی ہیں، ہماری داخلی پالیسی وہیں بنتی ہے، ہماری تعلیمی پالیسی وہیں بنتی ہے، ہماری خارجہ پالیسی وہیں بنتی ہے، لیکن وہ سیاسی رہنما ہمارے سروں پر بٹھائے جاتے ہیں جن کو ہم گالیاں دے سکیں. اور اب تو معاملہ اتنا آسان کر دیا گیا ہے اور اتنا کسی لحاظ سے پیچیدہ بھی کر لیا گیا ہے، وہ یہ کہ اب وہ خود آتے ہی نہیں سامنے. اب جرنیل نہیں آتے سامنے، وہ تمام کی تمام انہوں نے طاقت اپنے پاس رکھ لی ہے. میڈیا ونگ اپنا بنا لیا ہے، سائبر ونگ بنا لیا ہے، صحافیوں پر کچھ کو دھمکا کے، کچھ کو ڈرا کے، کچھ کو پیسے دے کے ان کو خاموش کرا دیے ہیں. عدلیہ ہمیشہ سے، خیر وہ تو پچھلے 70 سال کی ہماری تاریخ ہے کہ جو ہماری عدلیہ ہے وہ ہمیشہ طاقت کے ساتھ کھڑی رہی ہے، اس سے اپنی مرضی کے ہمیشہ سے نظریہ ضرورت کہہ کے دستور کے خلاف فیصلے ان لوگوں سے لیے جاتے رہے. تو یہ تو ایک چل رہا ہے، اور ایسے میں یہ جو جیپ اور اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں گا، جو میں عمران خان پہ تفصیل سے بات کروں گا ابھی رؤف سے بات ہونے کے بعد، تو پھر میں اس پر بھی بات کروں گا اور کوشش کروں گا کہ جو اس کے بعد پھر جو پی ٹی آئی کا کوئی جو پکا اندر کا آدمی ہو یا بہت بڑا سپورٹر ہو، اس کو بھی ہم لیں گے اور ان کی بھی بات سنیں گے. میرے خیال میں متبادل میں کوشش یہی ہے کہ ہم ایک بیٹھک بنائیں جس میں ہم کھل کے بات کر سکیں.
جی میں اپنا اوپینین دوں گا شعیب بھائی، میں اپنا اوپینین بھی دوں گا آپ کو. میرا اوپینین بڑا سخت ہے عمران خان کے معاملے میں، اور اس کی ایک وجہ ہے. ایک طویل عرصے تک بہت سارے لوگ تھے جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے، لیکن عمران خان اب جس راستے پر ہیں یہ راستہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. یہ راستہ کسی بھی طرح سے نہیں. اور میں آج کیونکہ مجھے تفصیلی بات کرنا ہے، کیونکہ مجھے کچھ دیر پہلے حسن نثار کا ایک ویڈیو کلپ دیکھنے کا موقع ملا، اور حسن نثار صاحب جس طرح تاریخ پر تنقید کرتے ہیں کہ جی ہمیں جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے وہ مست شدہ ہے، بالکل درست کہتے ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ اس کے بعد جو تاریخ وہ بتاتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ مست شدہ ہوتی ہے. یہ ایک بھیانک ہمارے ساتھ مذاق ہے اس قوم کے ساتھ، کہ جو مسیحا یہاں آتا ہے وہ مسیحا خود لٹیرا نکلتا ہے. تو یہ ایک بدقسمتی ہے ہماری، یوں سمجھیے. لیکن اب کیا کریں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم انہی لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں. اب ہم کچھ کر نہیں سکتے ایسا. تو میرے خیال میں دیکھ نہیں پا رہا عبدالرؤف کو، مجھے معلوم نہیں کہ کیوں. اگر پی ٹی آئی کا جو مضبوط آدمی ہے وہ اگر یہاں دیکھ رہا ہے تو وہ بھی آ سکتا ہے، اور آرام اور سکون کے ساتھ ہم بیٹھ کے میں چاہوں گا کہ اس پہ بات ہو. ایسے لوگوں سے میں ساتھ ساتھ آپ کے کمنٹ پڑھتا جا رہا ہوں، جو مجھے دکھائی دے گا کہ جو پی ٹی آئی کا کوئی ایسا مضبوط آدمی ہے جو چاہتا ہے وہ جو خاص طور پر عمران خان کو ایک موقع تو ملنا چاہیے والا آدمی ہو، تو اس سے بات کی جائے اور اس کو بتایا جائے یا اس سے سنا جائے کہ وہ کیوں ایسا سمجھتا ہے. اچھا میرے خیال میں مجھے معلوم نہیں کہ کیوں عبدالرؤف نہیں آ پا رہے ہیں. خیر وہ جب آئیں گے تو میں ان کو دیکھ لوں گا، لیکن صرف میں کچھ چیزیں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، میں خود اپنی بات ضرور آپ کی نظر رکھ دیتا ہوں. دیکھیے میرا اعتراض کیا ہے. میرا اعتراض یہ ہے سب سے پہلے کہ جب بھی آپ عوام کی اچھا یہ عبدالرؤف آ گئے ہیں تو میں ان کو لے لیتا ہوں. جی عبدالرؤف صاحب، برنگ عبدالرؤف ان کو کیمرہ. یہ میرے خیال میں یہ پہنچ رہا ہوگا. اس کو اگر نکال دوں یہاں سے تو ان تک پائے گی. جی عبدالرؤف آپ کا کیمرہ ٹیڑھا ہے، اگر آپ اپنا کیمرہ سیدھا کر لیں گے تو لوگوں بالکل آپ ٹھیک ہے، آپ بالکل ٹھیک ہے. جی بالکل ٹھیک. کیسے آداب. مزاج ہیں؟ الحمدللہ. آپ سنائیں عاطف بھائی، بڑی خوشی ہوئی اس بیٹھک میں آ کر. بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا کیوں میری آپ کو عمران خان کے، میں نے کچھ عمران خان کی بابت آپ کے کچھ مضامین پڑھے، کیوں آپ کو عمران خان سے شکایت ہے؟ اصل میں بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہماری جتنے بھی اس وقت قومی سیاستدان ہیں، ہم پچھلے 70 سال سے قول و فعل کے تضادات میں الجھے ہوئے تھے، بار بار دھوکے کھا رہے تھے. تو ایسے میں عمران خان جیسا ہی ایک صاف ستھری اور اجلی اور روشن چہرے والی شخصیت ہمارے سامنے آئی تو ہم نے کہا کہ یار یہ بندہ واقعی تبدیلی لے کے آئے گا. لیکن افسوس، صد افسوس کہ ان کے قول و فعل کے تضاد نے ہمیں بہت مایوس کیا. مجھے یاد ہے کہ 2014 میں جب انہوں نے دھرنے کی کال دی تو سارے لوگ دھرنے میں موجود تھے. بارش ہو رہی تھی، کھلے آسمان تلے رات کو ڈی چوک میں بیٹھے تھے، اور میرا مہاتما جو ہے عمران خان وہ بنی گالا میں جا کے نرم اور گرم بستر میں سو رہا تھا. اس سے پہلے یہی عمران خان صاحب تھے جو فرما رہے تھے کہ سب سے پہلے گولی میں کھاؤں گا سینے پر، سب سے جہاں تم سو گے وہاں پر میں سوؤں گا جو تم تو کھاؤ. آپ کو اعتراض اس بات پر ہے کہ وہ عوام کو وہاں اسلام آباد میں بٹھا کر وہ خود بنی گالا میں سو گئے، یا اعتراض اس بات پر ہے، گو کہ میری نگاہ میں اعتراض اس بات پر ہونا چاہیے کہ وہ جو دھرنا تھا اس کا مقصد کیا تھا اور وہ کن طاقتوں کے اشارے پر وہ دھرنا ہوا تھا؟ طاقتیں محکمہ زراعت جو ہے اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 70 سال سے محکمہ زراعت کی نگاہ میں فاطمہ جناح حب الوطن نہیں ہے، فاطمہ جناح غدار ہے. یہاں پر ذوالفقار علی بھٹو غدار ہے، جو ان کے سامنے آیا بے نظیر بھٹو غدار ہے. ملک کی وزیر اعظم تھی، پوری دنیا میں ان کی رسپیکٹ تھی، وہ غدار. اب نواز شریف غدار. مجھے یہ بتائیں کہ یہ غداری کے جو سرٹیفکیٹ بانٹنے والے ہیں یہ کون ہیں؟ اللہ بخشے محترمہ عاصمہ جہانگیر صاحبہ کو جو یہ کہا کرتی تھیں کہ یہ ڈفر ہیں سارے، یہ کون ہوتے ہیں؟ میں پاکستانی ہوں، میں بھی حب الوطن ہوں، میں بھی اپنے وطن سے اتنا ہی پیار کرتا ہوں، مجھے بھی اپنی فوج سے اتنا ہی پیار ہے. لیکن کسی ادارے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ جاری کرے اور کسی کو غدار ٹھہرا کر چوک پہ لٹکا دے. معذرت کے ساتھ تو جو ادار دھرنا تھا، جو دھرنا تھا رؤف، لوگوں کو بتائیے کہ وہ دھرنا
اصل میں اس کی وجہ کیا تھی، اس دھرنے کی وجہ سے جمہوریت کو کیا نقصان پہنچا، اور اس دھرنے کی وجہ سے آگے جا کے ہم اس کے اثرات ہم کس طرح بھگتیں گے؟ دھرنا خفیہ طاقتوں کے ایما پر کیا گیا، اس ملک کی جمہوریت کو پٹڑی سے اتارنے کے لیے کیا گیا، اور جس طرح سے یہ غیر جمہوری طاقتیں پچھلے دور میں کبھی جماعت اسلامی کو استعمال کیا کرتی تھیں کہ قاضی صاحب دھرنا دیا کرتے تھے، اس دفعہ انہوں نے دست شفقت عمران خان کے ہاتھوں پر سر پہ اوپر رکھ دیا اور کہا کہ جناب آپ آگے چلیں۔ پیچھے ذاتی مفاد تھا محترم راحیل شریف صاحب کا کہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے، نواز شریف بضد تھا کہ ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے، اس طرح سے فوج جیسا ادارہ جو ہے وہ کمزور ہوگا۔ اگر سب لوگ میرٹ پہ آ رہے ہیں، اس کے بعد ان کے بعد جو راحیل شریف صاحب کے بعد کے جو ان کے پیرو ہیں وہ بھی کوئی نااہل لوگ نہیں ہیں۔ یہی نہیں ہے کہ ہمیں ایک راحیل شریف صاحب ہی ملے ہیں جو اس ملک کی دفاعی سرحدوں کو مزید مضبوط سے مضبوط تک کر سکتے ہیں، یہ ادارے ہیں، اداروں میں لوگ نیچے سے اوپر آ رہے ہیں تو اس طرح آنے چاہیے، کیوں ایکسٹینشن دی جائے؟ اور دوسرا یہ تھا کہ پرویز مشرف صاحب ان کو سپورٹ کیا جائے، اور پھر سب نے دیکھا کہ دھرنوں کی بدولت پرویز مشرف صاحب نے بھی کہا کہ ہاں مجھے سپورٹ کیا، کورٹ نے بھی کیا، راحیل شریف نے بھی کیا، پھر تو ساری چیزیں کھل کے آ گئی نا۔ خود پارٹی کے پارٹی کے جو اہم رہنما ہیں جاوید ہاشمی صاحب وہ خود بول پڑے، باقی تو چھوڑیں، انہوں نے کہا آپ بچوں کو مروا رہے ہیں، آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، آپ کل پی ٹی وی پہ حملہ کریں گے، اس پہ حملہ کریں گے، بچے مریں گے، یہ میرے بچے ہیں۔ مسئلہ یہی ہے کہ دوسروں کے بچے مریں تو کسی کو تکلیف نہیں ہوتی عاطف بھائی، جب اپنے کلیجے پہ وار ہوتی ہے، اپنے یہ لے کے آئے نا اپنے بچوں کو آگے۔ اس دن جس دن انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس پر حملہ کیا ہے، وزیر اعظم ہاؤس کی طرف جا رہے تھے، وہ رات مجھے نہیں بھول رہی، میں ٹی وی پہ موجود تھا، ٹی وی چینلز چیخ چیخ کر پکار رہے تھے کہ عمران صاحب کہاں ہیں، عمران خان صاحب نکل نہیں رہے تھے۔ بالآخر میڈیا نے جب شور مچایا، رات کے 2 بجے لوگ باہر آنسو گیس کے شیلنگ برداشت کر رہے ہیں، پولیس کی لاٹھیاں برداشت کر رہے ہیں، میرا جو لیڈر ہے وہ کنٹینر کے اندر چھپا پڑا ہے، اور جب باہر نکلتا ہے اس کی آن لائن ریکارڈ ہے، آپ ان کی دیکھ لیں، آپ ان کی ویڈیو دیکھ لیں، 30 سیکنڈ وہ کھڑے ہو کر آنسو گیس کے درمیان کھڑے نہیں ہو سکے، گیس ماسک پہن کر آئے ہیں، بس 2 3 باتیں کی اور واپس بھاگ کے کنٹینر کے اندر چلے گئے ہیں۔ جو جو سرخ رنگ کا خون قیادت کی رگوں میں دوڑتا ہے، وہی سرخ رنگ کا خون وہ جو ننگے پاؤں کمالیہ یا ٹوبا ٹیک سنگھ یا جہاں سے کارکن چل کے آیا ہے اس کو بھی دوڑتا ہے۔ تو اچھا یہ بتائیں، عمران خان کے بارے میں ایک عام جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ یار ایک موقع تو اسے بھی ملنا چاہیے، تو آپ کی نگاہ میں اسے ایک موقع کیوں نہیں ملنا چاہیے؟ انہیں بالکل موقع ملنا چاہیے، میں ان کا قطعی مخالف نہیں ہوں، وہ آئے نا عوام سے ووٹیں لیں، عوام سے ووٹ لیں، ووٹ لے کر وہ آ جائیں، مسند اقتدار سنبھالیں۔ لیکن یہ کیا کہ آپ دوسرے مخالف کھلاڑیوں کی ٹانگوں میں گولیاں ماریں، کسی پر کفر کے فتوے لگائیں، کسی کو آپ اپنے محکمہ زراعت کے ذریعے اتنا مجبور کر دیں کہ وہ ٹکٹ نہ چھوڑنے پہ مجبور ہو جائے، آپ کسی کو آپ عدالتوں کے ذریعے نااہل کروائیں۔ آپ آئیں نا، صحیح طرح مقابلہ کریں، اسپورٹس مین سپرٹ آپ میں تھی، آپ 11 کھلاڑیوں کے ساتھ آپ ایک کرکٹ کے میدان میں کھیلتے تھے، تو اسی طرح یہ جمہوریت کا کھیل بھی کھیلیں نا۔ مسئلہ یہی ہے کہ یہ خان کی خفیہ راستے سے آنا چاہتے ہیں، پیراشوٹ کے ذریعے آنا چاہتے ہیں۔ رؤف، عمران خان کی پارٹی میں پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف دیگر پارٹیوں سے بہت سارے لوگوں کو جمع کروا دیا گیا ہے، جن کو جو اب ہم ماضی میں جن کو لوٹے کہا کرتے تھے، جو ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں پکھیرو بھی کہا جی، کرتے تھے، بٹیر بھی کہا کرتے تھے، اب انہیں مہذب لفظوں میں الیکٹیبلز کہا جاتا ہے۔ الیکٹیبلز تو سب پارٹیاں لیتی ہیں، پھر عمران خان کو اتنی تنقید کا سامنا کیوں؟ الیکٹیبلز ساری پارٹیاں لیتی ہیں، عمران خان صاحب انہی لوگوں کے خلاف، انہی الیکٹیبلز کے خلاف تو جنگ لڑنے آئے ہیں۔ وہ خود ہی تو فرما رہے تھے کہ جناب یہ چند لوگ ہیں، یا 200 گھرانے ہیں، یا 200 افراد ہیں، 300 افراد ہیں، جو کبھی پی ایم ایل کیو میں چلے جاتے ہیں، کبھی نون لیگ میں چلے جاتے ہیں، یہ انہی کے لوگوں کے خلاف تو جدوجہد کرنے اٹھے تھے۔ اب وہی کرپٹ اشرافیہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے دائیں اور بائیں کھڑی ہے، جن لوگوں کے خلاف یہ جدوجہد کرنے اٹھے تھے۔
जिस पीपल्स पार्टी को ये करप्शन की बुनियाद करार देते हैं, करप्ट पार्टी करार देते हैं, उसी पीपल्स पार्टी के लोग इनके दाएं बाएं खड़े हैं। जिस पीएमएलक्यू को ये कहते थे कि ये इनके लोग जो हैं ये करप्शन में लुथड़े हुए हैं, और उन्हीं लोगों को ये ले रहे हैं। मुझे बताएं कि वो जो नौजवान थे वो कहाँ जाएं? मीडिया पर तो एक बात है ना कि यार अब जो इलेक्टेबल्स हैं वो तो इलेक्टेबल्स हैं, लेकिन जो पार्टी का सरबराह है वो तो सादिक और अमीन है ना। तो फिर सारा काम तो उसने खुद करना है। तो इलेक्टेबल्स अगर ले भी लिए तो क्या फर्क पड़ता है? जी बिल्कुल फ़र्क पड़ा है। खुद इमरान खान साहब ने तस्लीम किया है कि मेरे बंदे केपीके में बिक गए। 4-4 करोड़ लेकर 70 बंदे मेरे बिक गए, 20 बंदे मेरे बिक गए। खुद मान रहे हैं। मुझे बताएं कि तब भी तो सादक अमीन ऊपर बैठा था, उसने क्यों नहीं रोक लिया उन्हें? फिर उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की? 4 दिन उनके खिलाफ कार्रवाई किया, वही लोग फिर पार्टी का हिस्सा हैं। मुझे बताएं, ये कौलो फेल अच्छा, का तजाद है। दोस्त ने फरमाया है कि जी आप आतिफ भाई, आपने सवाल किया था कि उस धरने से जमहूरियत को क्या नुकसान पहुंचा। तो आपने जो सवाल किया वो गंदम था और रऊफ भाई ने जो जवाब दिया वो चना था। तो जरा बताइए कि धरने की वजह से जमहूरियत को नुकसान क्या पहुंचा है? देखें, चाइनीज सदर उस वक्त पाकिस्तान का विजिट कर रहे थे, सी पैक शुरू होने लगा था, ठीक है, अहम जो प्रोजेक्ट्स थे वो शुरू होने लगे थे। लेकिन धरने ने क्या किया है? धरने ने इन्होंने रुकावट डाल दी, इस्लामाबाद को जैम कर दिया। चाइनीज़ एम्बेसडर के ज़रिए उन्होंने माजरत कर ली, फिर सोशल मीडिया पे भी आया, लेकिन इन्होंने तस्लीम नहीं किया जी कि चाइनीज़ सदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। जब आप एक मुंतखब हुकूमत को 50-60 लोग या 200-500 लोग अगर टीटीपी लेकर आ जाती है, मुझे ये बताएं, और हुकूमत को रोकने की कोशिश करती है, तो क्या उनके मुतालबात मान लिए जाएंगे? बिल्कुल नहीं, ये गैर जमहूरी तरीका है। आप आए, इलेक्शन लड़ें। आपने, यही इमरान खान थे जिन्होंने मुबारकबाद दी नवाज शरीफ को कि आपको मुबारक हो और हम अपनी शिकस्त तस्लीम करते हैं। फिर इन्हें ख्वाब आता है कि हमारे साथ धांधली होती है। सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है। आज वही सुप्रीम कोर्ट है ना, ये जिनको इन्होंने कंधों पे उठा रखा है, वही सुप्रीम कोर्ट फैसला दी, कोई ऐसी धांधली नहीं हुई। अच्छा, ये क्या एक और जमहूर? इस पर मैं अब तफसील से मैं भी बात करूंगा। ये बताएं कि एक आम आदमी इन इंतखाबात में किसे वोट दे, और अगर आप कहते हैं नवाज शरीफ को वोट दे तो क्यों वोट दे? आम आदमी को चाहिए कि वो गौर से देखे कि मेरे मसाइल पिछले 5 साल से बेहतर हुए हैं या मज़ीद मैं बदहाली का शिकार हुआ। आम आदमी ये कहता है कि पिछले 5 साल में इस मुल्क से टीटीपी का नासूर ख़त्म हुआ है, दहशत गर्दी का नासूर ख़त्म हुआ है, कराची में अमन आया है, महंगाई कम हुई है, लोगों को रोज़गार मिला है। अमन जो है, अमन बहुत बड़ी नेमत है। इस मुल्क में अमन लाया गया है, लोग अपना काम कर रहे हैं, बिजनेस अच्छा चल रहा है, मुल्क की मईशत की बेहतरी जो है उसके एक बैनुल कौमी इदारे। एक और बात देखिए, इस वक्त मीडिया पर, अवामी सतह पर, सहाफ़ियों के ज़रिए, अदालतों के ज़रिए एक तरह से ये बात स्टेब्लिश्ड कर दी गई है कि नवाज शरीफ करप्ट हैं। यानी अवामी सतह पर ये ऐसे यूं यूं कर दिया गया जैसे ये तय हो चुका है। इस बारे में आपका ज़रा क्विक आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या देखें, जो सबसे ज़्यादा है? करप्शन का नवाज, इलेक्टेबल्स चोर हैं तो भाई फिर उमूमी रवैया ये है कि अगर इलेक्टेबल्स चोर हैं, जो पीटीआई के अंदर मौजूद हैं वो भी चोर हैं, और तो नवाज शरीफ और जरदारी भी तो चोर हैं, तो फिर क्या मसला है? सभी एक जैसे हैं तो फिर क्या मसला है? खुद इमरान साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ को अकामा की बुनियाद पर नाअहल करना एक स्याह फैसला है। यही लोग थे ना जो नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन का शोर मचाते हैं, पता नहीं 400 अरब और कितने अरब की बात करते हैं, तो वो अदालतों में साबित करें। मसला ये है कि जो हीरे आपने चुने हैं, वो जो वाजिद ज़िया साहब या दूसरे लोग या नैब जो है, तो वो उनके खिलाफ एक सबूत तक तलाश नहीं कर सके। इल्ज़ाम तराशियाँ आप लगाते हैं, आप जाए ना अदालतों में, आप साबित करें। अगर वो साबित होते हैं, बेशक उन्हें अंदर करें। आपने रिकवर क्या किया है उनसे, उनसे बरामद क्या हुआ है? उन पे आप रेफरेंस, एक पनामा का था ना शुरू में, उसके बाद कितने रेफरेंसेस बनाए गए हैं? वो अच्छा इसीलिए राहुल, बनाए गए।
کہ آپ نے کہا کہ کراچی میں امن آیا ہے، تو یہ کراچی میں امن آیا ہے یا ٹی ٹی پی کا خاتمہ ہوا ہے یا دہشت گردی کا کسی حد تک، میں تو خیر اس بات پر یقین نہیں رکھتا کہ خاتمہ ہوا ہے ابھی، لیکن چلیے اگر آپ کی بات مان لیں اور دہشت گردی کا چلیے خاتمہ ہوا، تو یہ تو فوج نے کیا نا، اس میں نواز شریف یا حکومت کا، سویلین حکومت کا کیا کردار ہے؟ یہی ہماری فوج تھی جس کے پاس کراچی میں پچھلے 20 سال سے اختیارات ہیں، انہوں نے تب کیوں نہیں کر لیا؟ جنرل مشرف کے دور میں کیوں نہیں کر لیا انہوں نے؟ کراچی میں روز لاشیں گرتی تھی سینکڑوں کے حساب سے انہوں نے اس وقت کیوں نہیں کر لیا؟ نواز شریف آتا ہے تو وہ کیوں کرتا ہے؟ یہ سارا کریڈٹ نواز شریف کو جاتا ہے کہ وہ پوچھتا ہے اداروں سے کہ جناب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور انہیں کرنا پڑا، ان کی مجبوری تھی۔ جی ٹھیک ہے رؤف، بہت بہت شکریہ آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں ان میں سے بھی جی سے بات ضرور، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، السلام علیکم۔ جناب۔ تو یہ بات ہو رہی تھی عبدالرؤف خان سے، وہ جو متبادل میں بھی انہوں نے کچھ مضامین لکھے ہیں اور وہ عمران خان کے حوالے سے خاصا کرٹیکل پوائنٹ رکھتے ہیں۔ اگر کوئی پی ٹی آئی سے کوئی دوست ہوں گے تو میں خواہش ہوگی میری کہ وہ بھی آ جائیں اور ان سے بھی بات کر لی جائے، کیونکہ ان کا پوائنٹ آف ویو بھی آنا چاہیے، کیونکہ میرے خیال میں یہ اچھا ہے آرام سے سکون کے ساتھ ہم سخت سوالات ہی ہوں لیکن ہم بیٹھ کے مسکراتے ہوئے اپنی بات کریں، اور ضرور اس پر بات ہونا چاہیے۔ میں اپنا پوائنٹ آف ویو تو خیر آپ دوں گا ہی بعد میں، لیکن اگر کوئی پی ٹی آئی سے دوست ہیں تو اگر وہ پیغام بھیج دیں گے تو میں ان کو لے لوں گا۔ اچھا، ایک دوست کہہ رہے ہیں جی کہ پنجابی زبان میں بھی آپ سے گپ شپ، بالکل جی ہو سکتی ہے۔ ویسے جی اصل جی پنجابی بولنے ہیں وہ چکوال نہیں ہے، تو وہ اصل جڑی ہے نا گشنا والی پنجابی ہے، تو اصل کار پنجابی بولنے ہیں، لیکن اتنے جڑا ہے وہ صرف پنجابی نہیں سن رہے، اور لوگ بھی سن رہے ہیں، تو اس واسطے میری خواہش ہوئے گی کہ اردو کی گل کی جائے، تو اس لیے اردو میں ہی رہیں گے۔ باقی یہ کہ کبھی پنجابی کی بیٹھک ہوگی تو اس پہ بھی بات کر لیں گے، گھر میں ہم لوگ ویسے پنجابی بولتے ہیں، ہماری پنجابی جو ہے وہ پٹھوار کی پنجابی ہے۔ خیر، تو اگر کوئی ہے پی ٹی آئی والا تو پھر شکایت نہ کیجیے گا جی کہ وہ یہ کون ہے جی، ٹیک می لائیو، یہ مرتضیٰ عوان صاحب ہیں۔ چلیے مرتضیٰ عوان صاحب میرے خیال میں امید ہے کہ اچھی اور سکون سے گفتگو ہو جائے گی۔ مرتضیٰ عوان صاحب ان کا تعلق غالباً پی ٹی آئی سے ہے، تو چلیں ایک رینڈم سی بات ہم ان سے بھی کر لیتے ہیں، تیز رفتاری کے ساتھ، زیادہ وقت تو نہیں ہوگا، تیز رفتاری سے بات کر لیتے ہیں کیونکہ کچھ دوسرے جو باتیں وہ ہوں گی۔ عوان صاحب یہ اٹھا لیجئے فون، آپ کو آ رہا ہوگا اس وقت، تو آپ سے بھی بات ہو جائے تاکہ پی ٹی آئی کا جو موقف ہے وہ بھی سامنے آ جائے۔ میرے خیال میں وہ اٹھا نہیں رہے ہیں فون، تو پلیز ٹاک اباؤٹ forced conversions. Rajpar, I'll definitely talk about that today. We have this topic is a part of our today's sitting, so don't worry about that. We'll definitely talk about that. اچھا، وہ عوان صاحب نے فون نہیں اٹھایا ہے تو میں کسی اور کو دیکھ لیتا ہوں، اور کون ہے جی، کوئی اور پی ٹی آئی کا؟ یونس خان پی ٹی آئی سے کال کرو جی۔ میں میرا خیال کر ہی رہا تھا لیکن وہ شاید انہوں نے، عوان صاحب نے اٹھایا نہیں ہے۔ یونس خان صاحب آپ آ جائیں، چلیے آپ سے بات کر لیتے ہیں غالباً۔ آپ اٹھا لیجئے فون، میں تو کال کر ہی رہا ہوں آپ کو۔ چلیے میرے خیال میں، اچھا یہ راؤ دانش صاحب کہتے ہیں جی میں آ جاؤں، آپ آ جائیے جی، میں آپ کو لے لیتا ہوں۔ راؤ دانش صاحب آئیے، آپ آ جائیے جی۔ راؤ دانش صاحب ان کا تعلق غالباً پی ٹی آئی سے، چلیے آئیے، آپ آ جائیے، آپ بات کر لیں تو ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کا بھی ایک موقف ہمارے سامنے آ جائے گا۔ میں کال کر رہا ہوں تو پلیز اٹھا بھی لیجئے نا پھر، کیونکہ وقت اتنا نہیں ہوگا کہ میں یہاں بیٹھ کے زیادہ انتظار کر پاؤں گا، کیونکہ پھر مجھے کچھ اہم چیزیں ہیں، وہ میرے پاس ایک تفصیل فہرست ہے، مجھے وہ پوری بات کرنا ہے اس پر۔ تو گیسٹ از ڈکلائن، اچھا نہیں آنا چاہتے، وہ کہہ رہے تھے آؤں اور پھر وہ نہیں آئے، انہوں نے ڈکلائن کر دیا۔ یہ ابو بکر خان صاحب آپ آ جائیں، چلیے آپ بھی پی ٹی آئی سے، آپ نے بھی جھنڈا ونڈا لگایا ہوا اپنے ڈی پی پہ، تو آپ آ جائیں پلیز۔ یہ غالباً ان کو آ جانا چاہیے۔ میں یہ بھی مزے کی بات ہے، پی ٹی آئی والے کیا فون نہیں اٹھا رہے آج، یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ اچھا، عوان صاحب کہہ رہے ہیں جی مجھے دوبارہ کال کیجیے، چلیے عوان صاحب آپ کو دوبارہ کال کر لیتے ہیں، امید ہے کہ اب آپ اٹھا لیں گے۔
مزے کی بات ہے ابھی بھی نہیں. یہ میرے خیال میں پی ٹی آئی والے کہہ تو رہے ہیں کہ اٹھا لیں, فون کر لیں, لیکن وہ کوئی فون اٹھانے کو تیار مجھے نہیں لگتا. پلیز ٹیک می فرام پی ٹی آئی. چلیے بھائی کال کرو پی ٹی آئی. I have called you, Yunus Khan, but I think you didn't pick my call. Maybe you're busy or something, but I have absolutely no idea how to call you guys. I have called you, at least four or five people already, but so far I'm failed to have anybody from PTI. Anyways, اب میں یہ لاسٹ ٹرائی کر رہا ہوں, اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھ جائیں گے. پھر میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے دوں گا. پھر پی ٹی آئی کا اگر پوائنٹ آف ویو نہیں آتا ہے تو میں اس پر کچھ نہیں کر سکتا. یونس خان, میں پھر ٹرائی کر لیتا ہوں آپ کو آخری دفعہ. اگر آپ اٹھا لیں گے تو اچھی بات ہوگی. میں نے نہیں کیا, مجھے معلوم نہیں, وہ ڈکلائن ہو رہا ہے. آپ میں سے کوئی بندہ اٹھا نہیں پا رہا ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ نہیں وہ گالیاں نہیں نکال سکتے. وہ ہمارے ایک دوست کہہ رہے ہیں جی کہ پی ٹی آئی والے بہت جذباتی ہیں, گالیاں نکالیں گے تو وہ ہم بند کر دیں گے. پھر وہ نہ صرف وہ یہاں بند ہو جائیں گے بلکہ آئندہ ان کی بات نہیں سنی جائے گی. اور وہ ظاہر دنیا دیکھ رہی ہے ان کو, تو ان کو خود ہی خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو, مجھے معلوم نہیں کہ کیوں پی ٹی آئی والے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. شاید وہ ان کو کہنے کا تو شوق ہے کہ بات کی جائے, ان کا پوائنٹ آف ویو لیا جائے, لیکن وہ پوائنٹ آف ویو ان کا آ نہیں پا رہا. میں آخری دفعہ یہ کال کر دی ہے میں نے. میرے خیال میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے پی ٹی آئی کی طرف سے اس وقت یہاں موجود دوستوں میں جو بات کر سکے. خواجہ احمد انصاری صاحب کہہ رہے ہیں توقیر بھائی مجھے اسلام کا جواب دے دیں. وعلیکم السلام حضور, وعلیکم السلام, خوش رہیے, آپ کا بہت بہت شکریہ. میرے خیال میں جی پی ٹی آئی آپ نہیں, میرے خیال میں پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں یہاں پر, یا شاید ان کی طرف سے جتنے لوگ تھے وہ شاید no, they cannot call me when you are in the live sessions. Only I am able to call them. I mean, I tried I have tried Rauf Khan, I have tried Rao Danish many times, but I don't know why he's not picking up my call. Let me try it. Let me try him again. I don't think so he's gonna pick my call because I have already tried 3 times to him. مجھے معلوم نہیں کہ ٹیکنیکل, اب دیکھیں نا, اگر ٹیکنیکل پرابلم ہے تو I have no idea what to do in this case. تو بھائی میں نے تو بڑی سچی نیت سے کوشش کی کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو کسی کو لے لیں, لیکن ایک بند میاں غفار صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں کو نہ لیں, وہ کوئی ان سے تفصیلی بات نہیں سکی. بہرحال چلیے میں معذرت چاہتا ہوں جو اگر میں نے تو کوشش کی کہ لیا جائے. دیکھیے میری ذاتی رائے میں پی ٹی آئی کا جو کورس تھا, جو راستہ تھا, وہ پچھلے کچھ عرصے میں بالکل تبدیل ہو گیا ہے. یعنی جب پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب جس انداز سے وہ بیان دے رہے تھے اور جس طرح سے ہمیں لگ رہا تھا کہ وہ ایک اصولی راستے پر چل رہے ہیں, وہ اصولی راستہ باقی نہیں بچا. اب صرف بیٹھیے, میرے خیال میں اب بعد میں کسی روز اور پی ٹی آئی کے حوالے سے پی ٹی آئی کا دوست ہوگا تو اس کو لے لیں گے. ابھی صرف گفتگو سنیے. دیکھیے بات یہ ہے, پی ٹی آئی کی وجہ سے جمہوریت کو کیا نقصان ہوا ہے, یہ بنیادی سوال ہے. رؤف نے کچھ چیزیں بتائی ہیں, لیکن اس سے بھی زیادہ پیچھے جائیں تو اور زیادہ خطرناک چیزیں آتی ہیں. میں گزشتہ روز بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے ہاں مختلف پارٹیوں کو جب فوج کی طرف سے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آگے لایا جاتا ہے تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ قوم کا سیاست اور جمہوریت پر ان کا اعتماد توڑا جائے. ہوتا یہ ہے کہ ان افراد کو پی ٹی آئی نے جب دھرنے دیے, پی ٹی آئی نے جب تحریکیں چلائیں, اس بیچ میں حالانکہ کوشش یہ کرنا چاہیے تھی کہ وہ جب انتخابات تھے نا تو پارلیمنٹ میں بیٹھتے, پارلیمنٹ میں بات کرتے, پارلیمنٹ میں عوام کی نمائندگی کرتے اور پارلیمنٹ کو مضبوط کرتے. یعنی پارلیمنٹ پر یا پاکستانی قوم کی رائے پر جب کوئی بات ہوتی اس وقت سب اکٹھے ہوتے اور اندر پاکستانی قوم کے مفادات کے تحفظ کے لیے ان کو آپس میں وہ اختلافات کرتے اور وہ لوگوں کے سامنے ہوتا. لیکن ہوا یہ کہ ہم نے مسلسل دیکھا کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کی تحریک میں ایک کام رہا, وہ یہ کہ وہ مسلسل اس راستے پر چلتے رہے جس راستے سے جمہوری اداروں کی کمزوری تھی. یعنی ملک کی جو سویلین گورنمنٹ تھی, ہمارے ہاں سویلین گورنمنٹ کے پاس ویسے ہی اختیارات کم ہوتے ہیں, اس کے خلاف پہلے دن سے ایک مسلسل پروپیگنڈا چل رہا ہوتا ہے. اس پر ہمارے ہاں جملے یہ ہیں کہ جی ملک میں آمریت بہتر ہوتی ہے, جمہوریت نہیں ہوتی ملک میں. ہم ایک عجیب مخمسے کے شکار لوگ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ خلافت نافذ ہو جائے, ملک ہے جمہوری
اور رہی ہے آمریت. اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ جی ملک میں شرعی نظام نافذ ہو جائے. ملک کا جو دستور ہے وہ اسلامی جمہوریہ ہے, اور جو وہاں پر نظام چل رہا ہے وہ ایک اشرافیہ کا نظام ہے, ایک بادشاہتی قسم کا نظام چل رہا ہے. ہم چاہتے ہیں جی کہ ہم عرب ہو جائیں, ہیں ہم شمالی ہندوستان کے رہنے والے, اور کپڑے ہم پہنتے ہیں پینٹ شرٹ. تو ہم مخمصے کا شکار لوگ ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری جہت کیا ہے. اور اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہم آج تک یہ نہیں سمجھ پائے کہ ہمارا ملک وہ ایک دستور کے تحت ہے. اس دستور میں پارلیمانی جمہوریت لکھی ہوئی ہے. جسے تبدیل کرنا ہے وہ جا کے دستور تبدیل کرے, وہ تبدیل ہو جائے گی. اس سے زیادہ کوئی اور راستہ نہیں ہوتا. تو اس لیے میرے خیال میں یہ بحث بڑی فضول بحث ہے. تو دھرنوں کے ذریعے کیا کیا گیا کہ جو نواز شریف کی حکومت تھی, ہم تو اس وقت ظاہر تنقید ہی کرتے تھے. مجھے مزے کی بات ہے کہ دسمبر تک نواز شریف کے حوالے سے میرے جو بلاگز ہیں اور وی لاگز ہیں وہ نواز شریف پر تنقید سے مبنی ہے. لیکن نواز شریف اپنا جو راستہ ہے نا, جو وہ خاص ایک ٹپیکل راستہ تھا سیاستدان والا, وہ چھوڑ کے اب اس راستے پر ہیں جو راستہ پاکستان کے لیے ضروری ہے میری ذاتی رائے میں. یعنی جب بھی کوئی شخص یہ بات کرے گا کہ اس وقت پاکستان کی بقا اور پاکستان کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک میں تمام ادارے دستور کے تحت کام کریں اور اپنے دستوری دائرے کے اندر رہیں, یہ نقطہ نظر وہ ہے جو میں پچھلے 15-20 سال سے کہہ رہا ہوں. نواز شریف یا جو میرا بلاگ ہے وہ نواز شریف کی حمایت نہیں کر رہا, بلکہ نواز شریف گھوم پھر کے اب اس جگہ پر آ گئے ہیں جو میں بہت عرصے سے بات کر رہا ہوں. یہ ہے بنیادی معاملہ. اور جہاں سے جیسے ہی وہ باہر نکلیں گے نا, دوبارہ کسی کوئی ڈیل ہو جاتی ہے, کوئی NRO مل جاتا ہے, اور وہ پھر اس سے باہر نکلیں گے, تو تب بھی ہم ان کے خلاف لکھ رہے ہوں گے. یہ بنیادی معاملہ ہے. اسی طرح جب PTI کے عمران خان ایک طویل عرصے سے ڈرون کے بارے میں بات کر رہے تھے, ہم ان کے ساتھ تھے. میں نے تو کئی تحریریں لکھی ہیں جو اس موقف کے ساتھ تھیں. اسی طرح جب انہوں نے مشرف کے خلاف بیانات دیے, میں اس کو سپورٹ کرتا رہا. اسی طرح جب انہوں نے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے سیاست میں, ہم سب ساتھ تھے. لیکن پھر انہوں نے کیا کہ وہ اس راستے سے نکل کے اسی راستے پہ چلے گئے جس طرح سب لوگ چل رہے تھے. تو ایسے موقع پر یہ ضروری تھا, کیونکہ یہ جو راستہ جو انہوں نے تبدیل کیا ہے, درست راستہ چھوڑ کے انہوں نے نادرست راستہ اختیار کیا. اور دوسرا, اب جو الیکٹیبلز کی بات کر رہے ہیں, یہ الیکٹیبلز کا معاملہ کیا ہے, اور میں بڑا آسان طریقے سے کوشش کر رہا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں, کیونکہ رؤوف نے جو بات بتائی ہے وہ تو ذرا مشکل ہے سمجھنا آپ ایک عام آدمی کے لیے, کہ وہ کس طرح سے انہوں نے پیسے لے لیے اور سینٹ کے ٹکٹ جو ووٹس ہیں بیچے. لیکن میں آپ کو آسان بتاتا ہوں. مثال کے طور پر PTI کا موقف یہ ہے کہ 2013 کے انتخابات میں انہوں نے اپنے لوگ کھڑے کیے اور وہ ہار گئے. یہ ان کا موقف ہے. اور ان کا موقف یہ ہے کہ بقول عمران خان صاحب کے کہ انتخابات کی سائنس نہیں جانتے تھے وہ لوگ. تو یہ جو الیکٹیبلز ان کو کہہ رہے ہیں, یہ انتخابات کی سائنس جانتے ہیں. عمران خان کی بقول بات کر رہا ہوں, اس لیے ان کو لایا گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اگر ہم اپنا کوئی رہنما کھڑا کریں گے تو وہ ہار جائے گا, اس لیے ہمیں انتخابات جیتنے کے لیے آپ چاہیے. تو آپ نے جن کرپٹ لوگوں کی بات آپ کر رہے ہیں, جن لوگوں کو آپ تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں, جن لوگوں پر سنگین الزامات لگاتے رہے ہیں, اب ان کو آپ اپنی پارٹی میں لے آئیں. اب ہوگا یہ کہ پارلیمان کے آپ اندر ہیں اور آپ کوئی بل منظور کرانا چاہتے ہیں جو فار ایگزامپل ایسے کرپٹ لوگوں کے خلاف ہے, تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ آپ کہیں گے کہ جی ووٹ دیجئے, وہ کہیں گے جی ہم نہیں دیتے. آپ کہیں گے جی کہ آپ پارٹی کے ساتھ ہیں, آپ کو ووٹ دینا پڑے گا, اور وہ کہیں گے جی پارٹی تو جیت ہی نہیں سکتی تھی, یہ تو ہم جیت کے لائے ہیں نا, آپ کے رہنما تو نہیں جیت سکتے تھے. یہ جو سیٹس لائے ہیں یہ PTI کی سیٹس نہیں ہیں, یہ ہماری سیٹس ہیں, کیونکہ آپ نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم اپنا بندہ کھڑا کریں گے تو ہم جیت نہیں سکیں گے. یہ ہے بنیادی معاملہ. یہ آپ نے باور کرایا ہے. جن کو آپ کرپٹ کہہ رہے تھے, جن کو آپ لوٹے کہہ رہے تھے, جن کو آپ اب الیکٹیبلز کہہ رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہیں آپ ڈرا دھمکا کے, لالچ دے کے کسی طرح سے پارٹی میں لے آئے ہیں. لیکن پرابلم یہاں پر یہ ہو رہا ہے, اور کئی ایسے ہیں جن کو وہ خدشات ہیں, کئیوں کو غیر یقینی کی صورتحال ہے, وہ نکل کے اس پارٹی میں آ گئے. لیکن آپ نے باور یہ کرایا ہے کہ آپ کے بغیر ہم انتخابات جیت نہیں سکتے تھے. یہ ہے بنیادی معاملہ. اور یہی کچھ اگر ہوگا تو آپ کبھی بھی کوئی تبدیلی تو چھوڑ دیجئے, پھر تبدیلی کی بات نہیں ہوتی. میں آج ایک خاص چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں, بہت طویل ہوتی جا رہی ہے بات, اور اس پر خیر ہم انتخابات تک مسلسل بات کرتے رہیں گے. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو موقع دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان کے اداروں کو مزید کمزور کر دیا جائے. اس لیے کہ جو شخص اپنی 22 سال کی سٹرگل کے بعد ایسے 200 بندے تیار نہیں کر سکا جو انتخابات جیت سکیں, جو عوام کے سامنے اپنے اصولی موقف کے ساتھ جائیں. میں اگر ذاتی طور پر عمران خان کی جگہ ہوتا اور میری پارٹی وہ 10 دفعہ بھی انتخابات ہارتی, تو میں تب بھی
اس انداز سے اپنا راستہ تبدیل نہ کرتا. دوسری بات یہ کہ اگر آپ راستہ تبدیل کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ پھر اسی روایتی سیاست کا حصہ ہیں جو روایتی سیاست 70 سال سے ہو رہی ہے، جس کا بنیادی کام عوام کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ جس کا کام ان پالیسیوں کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے جو راولپنڈی میں بنتی ہیں. اور عمران خان جو پہلے ان پالیسیوں پر تنقید کرتے رہے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں، جو عالمی فورمز پہ جا کے پاکستانی فوج پر تنقید کرتے رہے ہیں، جرنیلوں پر تنقید کرتے رہے ہیں، بیٹھکوں میں بیٹھ کے انہوں نے فوج کے خلاف زبردست قسم کے جو جملے ہیں جرنیلوں کے خلاف استعمال کیے ہیں، وہ سب ان سے پھر کے اور وہ سامنے آ گئے ہیں. اور وہ جاوید ہاشمی صاحب جو ان کے پارٹی صدر بھی رہے ہیں، انہوں نے وہ باتیں بتائی ہیں لوگوں کو کہ یہ تو پارٹی کے اندر جب میٹنگز ہوتی تھیں تو یہ جو کندھے پر ہاتھ لگا کے بتاتے تھے کہ انہوں نے کہا ہے. اور ابھی سنجرانی کے انتخابات میں جو آپ نے دیکھا ہے کہ جی اوپر سے آرڈرز آئے تھے، اور اس سے پہلے دھرنے کے وقت جو امپائر کی انگلی تھی، یہ سب ہمیں بتانے کے لیے کافی ہیں کہ عمران خان کا راستہ اب کیا ہو چکا ہے اور اس پارٹی کے پیچھے اب کون سی فورسز ہیں. اور اگر یہ فورسز ہیں تو میں ذاتی طور پر کبھی بھی ایسی کسی پارٹی کو کبھی اس کے ساتھ اگری نہیں کر سکتا، کبھی سپورٹ نہیں کر سکتا جو پارٹی عوام کی قوت کی بجائے کسی بھی دوسری غیر دستوری یا غیر جمہوری قوت کے بلبوتے پر آ رہی ہو. پورا میڈیا خرید کر عمران خان کے پروگرام ہو رہے ہیں. پوری عدلیہ اس کا ایک کام ہے کہ جی عمران خان کے سامنے جو آدمی کھڑا ہو اسے ایک سائڈ کر دیا جائے. صحافیوں کو لفافے دے کے ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے مسلسل جو عمران خان کے خلاف لوگ ہیں ان کے بارے میں پروپیگنڈا کرنا ہے. تو جب ریاست کے اداروں کو اس طرح سے ادھیڑ دیا جائے، جو پارٹی اقتدار میں ہی اس طرح لائی جا رہی ہو یا لانے کی کوشش کی جا رہی ہو، جو کہ مجھے نہیں لگتا، میں یہ بھی بتا دوں آپ کو، میری سیاسی تجزیے کے مطابق عمران خان اس کے باوجود نہیں جیت پا رہے ہیں انتخابات. لیکن چلیے، اس انداز سے جو پارٹی آگے لائی جا رہی ہو اس کو آپ عوام کی پارٹی نہیں کہہ سکتے، اور اس سے آپ یہ بھی بھول جائیے کہ وہ پارٹی کسی طرح سے عوام کے جو مسائل ہیں وہ حل کر سکتی ہے. دوسری بات یہ کہ ٹی وی پر میں نے اپنی اس ٹویٹ میں بھی لکھا تھا، اور میں آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ جو ٹویٹر پہ نہیں ہیں، جو فالو کر رہے وہ ٹویٹر پہ فالو کریں، اس لیے کہ وہاں پر میں مسلسل مختصر پیغامات کی صورت میں بات کر رہا ہوتا ہوں. حسن نثار صاحب کی ایک ویڈیو میرے سامنے آئی، اور اس میں ایک شخص جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، مجھے کیونکہ وہ کلپ تھا تو مجھے ظاہر ہے وہ پورا پروگرام میں نے نہیں دیکھا، ابھی دیکھوں گا تو میں پھر ان کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا جو ان کے ساتھ تھے. اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو الیکٹیبلز لے رہے ہیں یہ انہی کرپٹ لوگوں کے خلاف تو وہ بات کر رہے تھے، تو اب ان کرپٹ لوگوں کو وہ اپنی پارٹی میں لے آئیں تو کیا تبدیلی ہوگی. تو حسن نثار صاحب جو ہمیشہ یہ رونا روتے نظر آتے ہیں مجھے کہ تاریخ مسخ کر کے پڑھائی جا رہی ہے لوگوں کو، اور یہ درست بات ہے کیونکہ پاکستان میں لوگوں کو تاریخ مسخ کر کے ہی پڑھائی گئی ہے. پاکستان کے لوگوں کو اپنی روٹس کا ہی نہیں پتا، ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم 1947 میں ہم انسان یا قوم نہیں بنے تھے، بلکہ ہماری تاریخ اس خطے میں کئی ہزار سال پرانی ہے. جو پشتون ہیں وہ کئی ہزار سال پرانے لوگ ہیں، جو پنجابی ہیں وہ کئی ہزار سال سے اس علاقے میں بس رہے ہیں، جو بلوچ ہیں، جو سندھی ہیں، ان کی تہذیب کئی ہزاروں سال پرانی ہے. تو ہم بطور تہذیب ہم آج کے لوگ نہیں ہیں. 1947 میں ہم نے پاکستان بنایا تھا، اور پاکستان ایک قوم نے نہیں بنایا تھا بلکہ بہت ساری قومیتوں نے مل کے بنایا تھا، اور مل کے بنانے کے بعد الحاق کیا تھا اس کے ساتھ، اس کی فیڈریشن بنائی تھی. تو ہم نے اپنی تاریخ تبدیل کر دی، اور بہت ساری اسی طرح محمد بن قاسم نے آ کے پاکستان کی بنیاد رکھی تھی، اور جو ان عربوں کے سامنے کھڑے ہوئے وہ ہمارے ولن ہیں. اور جو آپ جانتے ہیں سکندر اعظم آ رہا ہے ہمارے علاقے میں حملہ کر رہا ہے، اس کے سامنے راجہ پورس کھڑا ہو رہا ہے. آج راجہ پورس جو اپنے علاقے کا دفاع کر رہا تھا، سکندر اعظم جو 3000 سال پہلے کا وہ یونانی تھا، اس کا راستہ روکنے والا راجہ پورس وہ ہمارا ولن ہے، اور جو سکندر اعظم ہے وہ ہمارا ہیرو ہے. اسی طرح عبدالی اور سوری اور یہ لوگ جو ہندوستان میں آتے رہے یہ ہمارے ہیروز ہیں، اور جو ان کو روکتے رہے وہ ولن ہے. یہ تو معلوم ہے. لیکن خوفناک بات یہ ہے کہ یہ بیان کر کے اور پھر تاریخ کو خود مسخ کر دینا. تو بھائی میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، پاکستان ایک ایسا معاشرہ ہے جو تقسیم کا معاشرہ ہے. ہم بلوچ اس گناہ میں شامل نہیں ہیں جی. یہ ہمارے ایک ملک سعدی فرماتے ہیں جی بھائی، اس پر میں پہلے تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ بلوچستان تقسیم پاکستان کے وقت، جو تقسیم ہندوستان کے وقت، وہ پاکستان کا حصہ اس وقت نہیں تھا. 1948 مارچ میں پاکستان نے فوج کشی کر کے بلوچستان کو اپنے خود میں ضم کیا تھا، لیکن اس پہ پہلے تفصیل بات کر چکے ہیں، اب ہم دوسری طرف نہ نکلیں. تو بھائی پاکستان کا معاشرہ ایک تقسیم زدہ معاشرہ ہے. اس میں بھی مارکیٹس بنی ہوئی ہیں. ایک مارکیٹ ہے وہ جو مذہبی شدت پسند ہیں، ان کی مارکیٹ کو ٹیکل کرنے کے لیے وہاں پر اوریہ مقبول جان اور عامر لیاقت اور اس طرح کے لوگ جو مذہب کے جذباتی نعرے استعمال کر کے اس مارکیٹ کو ٹیکل کرتے ہیں اور اس مارکیٹ سے پیسے بناتے ہیں. دوسری طرف اس تقسیم زدہ معاشرے کے اندر ایک اور مارکیٹ بن گئی ہے، وہ جو مذہب بیزار لوگ ہیں،
وہ جو مغربی معاشروں سے زیادہ مرعوب لوگ ہیں وہ ہیں. ہمارے ہاں جدیدیت کا مطلب مغربیت سمجھ لیا گیا ہے, یعنی ماڈرنائزیشن کا مطلب ہمارے ہاں ویسٹرنائزیشن ہے. تو اس مارکیٹ کو ٹیکل کرنے کے لیے حسن نثار اور اس انداز کے دوسرے لوگ ہیں جن کا کام بنیادی طور پر یہ کہ قوم کا سارا قصور ہے, سارا قصور سیاستدانوں کا ہے, سارا قصور قوم کا ہے, یہ قوم کی خرابیاں ہیں, یہ قوم بریانی کے پلیٹ پہ, یہ اس پر بھی میں نے ایک تفصیلی ویلاگ کیا تھا. یہ قوم کو گالی دینے والے دانشور ہیں. یہ کبھی بات نہیں کریں گے کہ ایک قوم جس نے پاکستان بنایا تھا اسے تعلیم کیوں نہ دی گئی. یہ کبھی بات نہیں کریں گے کہ پاکستان کی عسکری پالیسیاں کون بناتا ہے. یہ کبھی بات نہیں کریں گے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسیاں کون بناتا ہے. یہ کبھی بات نہیں کریں گے کہ راولپنڈی کا ہولڈ اس ملک کے دستور کو برباد کر رہا ہے. یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ جرنیلوں کی پالیسیوں کی وجہ سے ہمارے ملک کے تشخص خراب ہوا ہے. یہ کبھی بات نہیں کریں گے کہ پاکستان کا جو نام گرے لسٹ میں آیا ہے دہشت گردی کی معاونت کرنے والے ممالک کی, اس میں آنے کی وجہ کیا تھی. یہ کبھی بات نہیں کریں گے. ان کے کام اس مارکیٹ کو ٹیکل کرنے کے لیے جذباتی باتیں کرنا اور اس انداز کی جذباتی باتیں کرنا جو اس مارکیٹ کو اچھی لگتی ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی اس کے جواب میں کہ الیکٹیبلز کو کیوں شامل کیا. حسن نثار صاحب کی دلیل دیکھیے, اور وہ دلیل تاریخی طور پر ہی غلط ہے. وہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر, وہ جو ان کا جو خاص طریقہ ہے کہ وہ جو عرب کے بدو لوگ تھے, جو خراب لوگ تھے, جو جاہل لوگ تھے, جو یوں لوگ تھے, ان کے اندر ہمارے پیغمبر پیدا ہوئے جو بہت بڑا دماغ تھا, اور ان کی بعد وہی جو عام بدو تھے وہ اٹھ کے انہوں نے کیسر و کسرا کی سلطنتوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. یہ بات انہوں نے کی. سچائی یہ ہے کہ جو اسلامی انقلاب تھا اس میں بھی لوگوں کی تربیت کی گئی تھی. یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں جو صحابہ تھے وہ شاید عام سے لوگ تھے, کوئی تربیت نہیں تھی, صرف پیغمبر کی وجہ سے بس وہ نکل گئے. پیغمبر نے ان کی تربیت کی تھی, اور تربیت کرنے کے بعد عمر, ابو بکر, عثمان رضی اور علی اور دیگر کو رضی اللہ ان کو تیار کیا گیا تھا. اور یہ ایسے لوگ تھے جو تیار لوگ تھے. ایسا نہیں ہے کہ منہ اٹھا کے سب لوگ آ گئے تھے. ایسا نہیں ہے کہ وہ الیکٹیبلز تھے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کل وہاں تھے اور آج وہاں تھے اور کل پھر وہاں چلے جائیں گے. ایسا نہیں تھے. وہ اپنے کاز کے ساتھ ڈٹے ہوئے لوگ تھے. اور اسی وجہ سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو مکے سے مدینے ہجرت کرنے کے بعد یہ جو کور لوگ تھے ان کو ہی سب سے آگے رکھا گیا تھا. یہ نہیں بتائیں گے آپ کو, یہ نہیں بتائیں گے, بلکہ وہ اپنا پوائنٹ ثابت کرنے کے لیے وہ یہ بتا دیں گے کہ اس تمام کا تمام جو ہے وہ, اگر یہ بات ہوتی تو پیغمبر کے وفات کے بعد یہ تمام نظام بکھر جاتا, لیکن نہیں بکھرا تھا. وہ کھڑا رہا نظام. وہ تب بکھرا جب نیچے جو اس کے بعد کی جو لاٹ تھی, بہت بعد کی لاٹ تھی, وہ آ کے ان کے مفادات آپس میں ٹکرانا شروع ہوئے, وہ معاملہ تھا. لیکن آپ یہ جملہ کہنا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ تاریخ کو اس کا مطلب ہے درست انداز سے جانتے نہیں. پھر انہوں نے کہا جی کہ جو تاتاری تھے, وہ جاہل لوگ تھے, وہ انسانوں کو مارنے والے تھے, وہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے والے لوگ تھے. یہ انہوں نے فرمایا اور کہا کہ پھر ان میں ایک موز تنگ پیدا ہو گیا. اور وہ پہلی بات یہ ہے کہ بھائی منگولیا اور چین میں تھوڑا سا فرق کر لیں. دوسری بات یہ ان کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ چنگیز خان وہ پورے کسان لوگ تھے, اور وہ بغداد کو اس وقت جو اسلامی حکومت تھی ان کو ٹیکس دیا کرتے تھے, جو جزیہ تھا. ان سے بتائیے گا, ان سے پوچھیے گا کسی دن حسن نثار صاحب سے کہ وہ پھر کیا ہوا تھا ایسا جب وہ چنگیز خان نے اور اس کے علاقے کے جو کسان تھے انہوں نے طاقت پکڑی اور انہوں نے کہا کہ ہم اس بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے. اور انہوں نے کیوں کہا تھا یہ کیوں کہا تھا انہوں نے کہ وہاں جو کتابیں ہیں وہ اگر انسانوں کی عزت کرنا نہیں سکھا سکتی تو ہم وہ ان کتابوں پر لعنت بھیجتے ہیں, اور ان کتابوں کو, اور یہی وجہ تھی کہ بغداد میں آ کے انہوں نے سب سے پہلے کتابیں جلائی تھیں. یہ سمجھیے. تو اس لیے یہ تاریخ مسخ آپ کر رہے ہیں, انہوں نے تو کی ہے, آپ بھی کر رہے ہیں. تو اس لیے سمجھ لیجئے یہ جو عمران خان کے ساتھ معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ الیکٹیبلز ان کو آپ کہہ رہے ہیں, یہ الیکٹیبلز صحابہ کی طرح تربیت یافتہ نہیں ہے. یہ بہت وہ لوگ ہیں جو اپنے مفادات کے لیے ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں وہ شامل ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. ان سے آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ یہ تبدیلی اس قوم کے لیے کوئی لا سکتے ہیں. ایک عام آدمی کی زندگی اسی طرح برباد رہے گی اس صورت میں بھی. بلکہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو پچھلے 10 سال تک ہم نے بھوک کاٹ کے, پیاس کاٹ کے, ذلت کاٹ کے جو کچھ تھوڑے سے جو اداروں کی کومپلیں پیدا کی ہیں وہ اس تبدیلی سے وہ برباد ہو جائیں گی اور ہم پھر سے زیرو پہ آ جائیں گے. یہ معاملہ. تو اس لیے صحابہ وہ عظیم ترین لوگ ہیں, ان کے ساتھ یہ مشابہت ان لوگوں کی نہ کریں کیونکہ وہ تیار لوگ تھے, ان کی تربیت کی گئی تھی, اور وہ تربیت میں آخر دم تک وہ سر کٹنے کے بعد بھی وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو الیکٹیبلز ہیں ان کے اوپر کیونکہ عمران خان کا وہ ہے تو یہ سب اچھے ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. پیغمبر کے جانے کے بعد بھی ایک جو صحابی تھا وہ اپنے آخری سانس تک وہ اپنے کاز پر وہ کھڑا رہا. جس کو
ان کے کاز پر سوال کرنے وہ کرتا رہے. میں اس بحث میں نہیں بات کر رہا. وہ آخری دم تک اپنے کاز پر کھڑے رہے, وہ 1 انچ ادھر ادھر نہیں ہوئے. یہ ہے تربیت. یہ تربیت جب تک نہیں ہوتی کسی تحریک میں, وہ تحریک کبھی بھی تبدیلی لا نہیں سکتی. یہ اصول ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ بندہ, یہ ایک نئی ان کی بات ہے کہ جی حل تو بتائیں. اور بھائی حل ہی بتا رہا ہوں, دستور پہ چلیں. وہ طاقتیں جو دستور توڑنے والی ہیں ان کا جان چھوڑیں, اس قوم کو اپنے فیصلے خود کرنے دیں, اس دستور پر عمل کریں. یہ بھی ایک بڑی مزیدار بات ہے کہ جی حل تو بتائیں. ارے بھائی حل ہی ہے, یہ حل ہی بتا رہے ہیں کہ دستور کے اوپر چلیں. دستور میں جو لکھا ہوا ہے تمام ادارے اپنے اپنے باؤنڈریز میں رہیں. جو عوام جس کو ووٹ دے اس کی ووٹ کی تکریم کریں. عمران خان کو ووٹ دیتی ہے, اس ووٹ کی تکریم ہم بھی کروائیں گے اگر عمران خان کو ووٹ درست اندازے میں. مسئلہ یہ کہ ایک دھاندلی زدہ معاشرہ ہے. آپ کی پچھلے ہم 7 مہینے سے دیکھ رہے ہیں, میڈیا بھی عمران خان کے حق میں اور عدالتیں بھی عمران خان کے حق میں. تو یہ تو آلریڈی دھاندلی ہے. اس دھاندلی کی صورت میں جو حکومت بنے گی وہ کبھی بھی عوام کی حکومت نہیں ہوگی. اس پر سوال اٹھتے رہیں گے. عوام کی جب تک آپ رائے نہیں لیں گے اس وقت تک یہ ملک مضبوط نہیں ہوگا. یہ ہے حل. ہر 15 منٹ بعد آپ پوچھیں گے جی حل بتائیں, تو حل ہی تو بتا رہے ہیں آپ کو. اچھا, دوسری بات یہ جو چیف جسٹس صاحب کے, وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دستور سے باہر نکلنے کا نقصان کیا ہوتا ہے. دستور نے چیف جسٹس آف پاکستان کو طاقت دی ہوتی ہے کہ وہ دستور کی تشریح کرے گا. ہسپتالوں کے دورے, ایک ایسا چیف جسٹس جس کے اوپر 18-19 لاکھ, کس انداز سے وہ ایسا کچھ کر سکتا ہے جس سے لوگوں کا نقصان ہو. تو اس لیے بیچ میں کوئی کال آ رہی ہے, میں ذرا اس کو بھی دیکھ لوں. تو کوشش یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس راستے پر رہیں جو راستہ دستور کا ہے. ہسپتالوں کے دورے آپ کر رہے ہیں, اس کا مطلب آپ کے پاس بہت ٹائم ہے. وہ شیخ رشید صاحب کی وہ علاقے کا دورہ کر رہے ہیں. وہ کل ایک ہیرنگ کے اندر انہوں نے کہا جی کہ ہم ڈیم بنائے جائیں. کام یہ ہے کہ دستور کے ساتھ جڑے رہیں, دستور کے ساتھ کھڑے رہیں اور دستور کے مطابق آپ فیصلے کریں. قانون آپ کے ہاتھ میں کتاب دی گئی ہے اور آپ کو خود سوچنا نہیں ہے. آپ نے گیٹ اپ پہنا ہے. جج کا گیٹ اپ یہ ہوتا ہے, آپ نے جج کا گیٹ اپ پہنا ہے اور جج کے گیٹ اپ میں آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ نے اس انداز سے اس قانون کے مطابق آپ نے فیصلے کرنے ہیں, اس لیے آپ جج ہیں. آپ کو یہ کہا نہیں گیا کہ آپ نے سوچنا ہے اور آپ نے خود سے کوئی تعویلات نکالنی ہے. یہ نہیں کام کیا. آپ کو کہا گیا ہے کہ ایک دستور کی کتاب ہم آپ کے ہاتھ میں دے رہے ہیں, اس دستور کی کتاب کے مطابق آپ فیصلے کیجئے گا. یہ ہے آپ کا کام. لیکن اس طرف کوئی غور نہیں کرتا اور جذباتی اور اشتہار انگیزی ان کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. یہ اس راستے کو ہمیں ترک کرنا پڑے گا اور اس راستے کی حوصلہ شکنی کرنی پڑے گی. چیف جسٹس آف پاکستان یا دیگر ادارے, وہ تمام کی تکریم اس میں ہوگی کہ جب وہ جو دستور کا ان کو دائرہ دیا گیا ہے اس دائرے میں رہیں اور اس میں کسی سفاک شخص کی طرح بغیر کوئی رحم کیے وہ اپنے سٹریٹ راستے پر, اصولی راستے پر وہ چلیں. کسی سے مرعوب نہ ہوں, سر کٹ جائے, برباد ہو جائیں, خاندان اڑ جائیں, لیکن اپنے راستے کو نہ چھوڑیں. یہ ہے راستہ. لیکن یہاں پر اپنے مفادات, اپنی ہاہاکار, اپنی تعریفیں, ٹی وی پر وہ ایک جج کے پاس جا کے پیچھے کیمرے لگوا کے اور اس جج کی تذلیل کر رہے ہیں. یہ راستے آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. جب ہسپتالوں میں جا رہے ہیں وہاں مریض, ان کی زندگیاں خطرے میں آ جاتی ہیں جب یہ وی آئی پیز وہاں پہنچتے ہیں. تو یہ ہے بنیادی طور پر معاملہ. تو یہ تھوڑی سی الیکشن کے حوالے سے باتیں خیر ہم کرتے رہیں گے, لیکن 2-3 چیزیں مجھے آپ لوگوں سے بانٹنا تھی. ایک تو یہ کہ ایک سوال مجھے کسی دوست نے کیا کہ صاحب آپ پاکستان میں اتنا عرصہ رہے ہیں, یہ اب آپ کو پاکستان سے کیوں اتنا زیادہ عشق ہو گیا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو گھر ہیں اس میں پاکستان, اچھا یہ دانش صاحب جو نا پی ٹی آئی کے راؤ دانش صاحب, آپ سے اس موضوع پر جو نا آپ کہہ رہے ہیں کہ ثبوت کیا ہے, وہ میں ثبوت آپ کو بتاؤں گا. میرے خیال میں ثبوت اس سے زیادہ کیا ہوگا جو آپ کو نظر آ رہا ہے. عدالتیں انفلوئنسڈ ہیں. ایک احتساب عدالت کے جج سے وہ آئی ایس آئی کے غالباً کوئی آفیسر تھے, کرنل تھے, وہ مل رہے تھے, ٹی وی پر آ گیا, وہ چلتی رہی ہیں. اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ فوج کا سٹانس کیا ہے, وہ نظر آ رہی ہیں چیزیں, وہ ہمیں نظر آ جاتی ہیں, وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گی. وہ کچھ سال جب گزریں گے تو پھر آپ کو نظر آئیں گی اور آپ اسی جگہ پر یہی بات کر رہے ہوں گے جو ہم کر رہے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ کچھ سالوں کا آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ نہیں چل رہے ہوتے, وقت کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. خیر, تو عشق کیوں ہے جی؟ تو بات یہ ہے کہ فوجیوں کے بچوں کے پاس معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے گھروں میں جو سولجرز ہوتے ہیں, جرنیلوں کا مجھے نہیں پتا, جو سولجرز کے بچے ہوتے ہیں ان کے گھروں میں پاکستان, اور خاص طور پہ میرے والد جو ہیں ان کے سامنے پاکستان بنا ہے. انہوں نے 48, 71, 65 کی جنگیں لڑی ہیں, وہ جنگی قیدی رہے ہیں. ہمارے گھر میں پاکستان کسی مذہب کی طرح ہی اسے دیکھا جاتا تھا یا دیکھا جاتا ہے.
ہمارے ہاں وہ تفصیل سے جب ہم کبھی اور گفتگو ہوگی، بلکہ میں 1-2 دفعہ پہلے بات بھی کر چکا ہوں، تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کتنا امپورٹنٹ ہے. میری نظر میں، میرے میں اور باقی لوگوں میں شاید فرق یہ ہے کہ ہمارے ہاں عموماً سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان اس خطے کا نام ہے. میری نظر میں پاکستان اس خطے کا نام نہیں ہے، بلکہ پاکستان اس خطے میں رہنے والے انسانوں کا نام ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ خطے کے رہنے والے لوگ خطرے میں ہیں، ان کی زندگی، ان کا مستقبل خطرے میں ہے، تو وہ خطہ خطرے میں ہے. میری ذاتی رائے میں اس زمین کے ٹکڑے کی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اس زمین پر رہنے والے انسانوں کی حیثیت ہے. ان کا رنگ، مذہب کچھ بھی ہو، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. میری نگاہ میں دستور کے تحت اس خطے میں رہنے والے لوگ وہ پاکستان ہیں، اور وہ جب تک ہیں وہ ملک سلامت ہے اور پائندہ باد ہے. اگر ان کی زندگیاں خطرے میں آتی ہیں، ان کا مستقبل خطرے میں آتا ہے، تو وہ اس خطے کی وہ جو زمین ہے اس کی زندگی پر بھی اور اس کی بقا پر بھی وہ سوالیہ نشان کھڑے کرتا ہے. یہ بنیادی معاملہ. لیکن بنیادی اس سے بھی زیادہ معاملہ یہ ہے، مجھے یاد آیا کہ جب ہم چھوٹے تھے اور ہم نے اس وقت قرآن پڑھا، تو سورہ یوسف، میری عمر بہت تھوڑی تھی اس وقت، اور میں قرآن جب ہم پڑھا تو سورہ یوسف میں نے پڑھی. تو ظاہر ہے بچے کے دماغ میں اس وقت سوالات ہوتے ہیں. تو میں دادی کے پاس چلا گیا، میں نے کہا دادی یہ بتائیے کہ میں نے سورہ یوسف پڑھی ہے، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یعقوب یوسف سے بڑی محبت کرتے تھے، باقی بچوں سے، باقی بیٹوں سے زیادہ، اور وہ ان کے بھائی جو تھے، سوتیلے بھائی، وہ انہیں کنویں میں پھینک کے آ گئے، اور وہ وہاں پر ابا ابا پکارتے رہے ہوں گے، مدد مدد پکارتے رہے ہوں گے، اور ابا کو ادھر آواز نہیں آئی. پھر وہ قافلے والے اٹھا کے لے کے چلے گئے، اور قافلے والے اٹھا کے ان کو مصر میں لے گئے اور وہاں بیچ دیا چند اٹیوں کے بدلے، روئی کی گالوں کے بدلے. وہ ہاں پھر اس کے بعد وہ زلیخا والا معاملہ، اور وہ جیل میں چلے گئے. سالوں گزر گئے، برسوں گزر گئے، اور برسوں کے بعد وہ جب والی مصر بن گئے، خواب کی تعبیر بتا کے، میں تیز رفتاری سے بتا رہا ہوں تاکہ معاملہ مدے پہ رہیں. اور پھر وہ جب کنعان میں قحط پڑا اور وہاں سے ان کے بھائی گئے وہ غلہ لینے کے لیے، اور وہ اپنے بھائی کو پہچان گئے، اور بنیامین کو انہوں نے وہ اپنا کرتا دیا اور کہا، اور جب کیونکہ انہوں نے بتایا کہ والد رو رو کے اپنے بیٹے یوسف کے لیے ان کی آنکھیں جو ہیں وہ نور چلا گیا ان کا، تو انہوں نے اپنا کرتا دیا. اور وہ جب وہ کرتا لے کے وہ کنعان کی طرف، فلسطین کی طرف روانہ ہوئے، تو ادھر یعقوب نے کہنا شروع کر دیا کہ میرا بیٹا یوسف زندہ ہے، اور ان کی بینائی بھی واپس آ گئی. تو میں نے دادی کو کہا ایک بات بتائیے کہ جب وہ 2 فرلانگ 3 فرلانگ کے فاصلے پر تھے اور وہ ابا ابا پکار رہے تھے، تو تب تو ابا کو آواز نہیں آئی، اور جب وہ سینکڑوں میل دور تھے اور وہاں سے قمیض چل رہی ہے تو انہیں خوشبو بھی آ گئی اپنے بیٹے کی. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو دادی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، اور وہ کہنے لگیں کہ جب تک عشق پر ہجر نہ پڑے نا، تو عشق پکتا نہیں ہے. اور یہ ہے میرے خیال میں بات. جب ہم پاکستان میں تھے تو ظاہر ہے پاکستان میں تب بھی محبت کرتے تھے ہم پاکستان سے، لیکن جب عشق میں ہجر پڑتا ہے نا تو وہ محبت پک جاتی ہے. یہاں پر بیٹھ کے جب ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں، یہاں پر جب پاکستان کے تشخص کی بات ہم کرتے ہیں، یہاں پر جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں اور وہ پاکستان کے بارے میں اپنی رائے دیتے ہیں، تو اس وقت ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک کی بقا کے لیے کتنا کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اس ملک کے لیے کتنا کچھ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم نے اس ملک کو کتنا، اس قوم کو ہم نے کتنا اب تک لاوارث رکھا ہے یا لاوارث سمجھا ہے. تو یہ عشق پکتا ہی تب ہے جب آپ اس سے دور ہوتے ہیں. یہ کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ جو ہے وہ اب آپ پاکستان چھوڑ گئے ہیں تو اب آپ کو کیا ضرورت ہے. تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم نے تو اپنے مذہب سے سیکھا ہی ہے کہ مکے سے مدینے چلے جانے کے بعد بھی مکے کی فکر نہیں ختم ہوتی. مکے کی فکر، مکے کی یاد وہ رہنی چاہیے. ہجرت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنے شہر کو، اپنے ملک کو، جہاں پر آپ پیدا ہوئے ہیں، اسے آپ نے لاوارث چھوڑ دیا. یہ نہیں ہو سکتا. مجھے اور دوسری بات یہ کہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ لوگ اس لیے اہم ہیں کیونکہ لوگ ہی تو ہیں. وہ مذہب ہو، وہ کوئی نظریہ ہو، وہ کوئی آئیڈیالوجی ہو، وہ کچھ بھی ہو، وہ سب سے پہلے انسانیت سے جڑی ہوتی ہے. جو نظریہ، جو مذہب، جو مسلک، جو فرقہ وہ انسانیت کے دائرے سے باہر نکل جائے گا، وہ پھر کسی بھی صورت وہ درست نہیں ہوگا. صرف وہی نظریہ، وہی آئیڈیالوجی درست ہے جو انسانیت کا خیال رکھتی ہے. اور میں نے کم سے کم یہی سیکھا ہے کہ انسانیت معتبر ہے، کیونکہ جب آپ انسانیت کے اصول پر رہیں گے، جب آپ انسانیت کے راستے پر رہیں گے، تو پھر آپ کے لیے اپنا جواب دینا آسان ہو جائے گا.
بہت دن پہلے کی بات ہے کہ ہمارے ہاں میں جب کراچی میں ہوتا تھا تو میں ایک مفت تعلیمی مرکز چلایا کرتا تھا, وہاں بچے مفت پڑھا کرتے تھے. تو وہاں قریب ہی ایک حکیم صاحب ہوا کرتے تھے, بڑے اللہ والے تھے, بڑی ہمیشہ صوفیانہ گفتگو کیا کرتے تھے. میں کبھی کبھی مجھے وقت ملتا تھا میں ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتا تھا, ان سے بات کرتا تھا, ان سے راز و نیاز کی عشق کی باتیں کیا کرتا تھا, ان سے سیکھا کرتا تھا. وہ عشق حقیقی میں ڈوبے ہوئے شخص تھے. تو ایک دفعہ ان کے ساتھ میں بیٹھا تو کہنے ہاں صوفی, جن ابھی دوست نے کہا صوفی, بالکل وہ صوفی تھے, وہ سب کچھ دان کر دینے والے. وہ جو کچھ کماتے تھے وہ شام کو سارا وہ بچوں میں بانٹ دیا کرتے تھے. کئی دفعہ وہ ہمارے اسکول کے بچوں میں وہ جو مفت پڑھنے آتے تھے بچے, ان کے لیے وہ خوراک بھیج دیا کرتے تھے, وہ سب بچے وہاں کھاتے تھے. تو بچانے والے نہیں تھے, وہ ایک سفید رنگ کے کپڑے تھے, میرے خیال میں ان کے پاس 2 جوڑے ہوں گے, وہ ایک دھونے کے لیے رکھ دیتے تھے, ایک پہن لیتے تھے بس. تو ایک دفعہ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے ان کو ایک دفعہ وہ پنجابی میں بات کرتے تھے, تو میں اس کو کچھ جملے میں اگر پنجابی میں بول دوں تو کوشش کروں گا کہ ساتھ ساتھ ٹرانسلیٹ بھی کر دوں, لیکن وہ ان کا مزہ اسی میں ہے. وہ مجھے کہا کرتے تھے راجہ صاحب. تو ایک دفعہ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو کہنے لگے کہ راجہ صاحب تانوں پتہ ہے اے خدا نو اپنے تو وڈا سمجھنا چاہیے, نہیں تے خدا نو اپنے برابر ضرور سمجھنا چاہیے. تو میرے لیے تو یہ ایک دھچکے والی بات تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کو اپنے سے بڑا سمجھنا چاہیے, ورنہ کم سے کم خدا کو اپنے برابر ضرور سمجھنا چاہیے. میں نے کہا حکیم صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ, خدا کو برابر ہماری کیا اوقات ہے, خدا اور خدائیت, اور ہم جیسے کیڑے مکوڑے. تو کہنے لگے کاکا گل یہ ہے کہ خدا نو اپنے برابر سمجھنا بھی آسان نہیں. تو میں اور چونک گیا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ خدا کو اپنے برابر سمجھنا بھی آسان نہیں. تو پھر انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی, اور وہ شاید میں مرتے دم تک یاد رکھوں گا, اور میرے خیال میں وہی انسانیت کی بقا بھی ہے اسی میں. ہر رنگ, ہر نسل, ہر مذہب سے بہت آگے نکل کر جو ہماری بنیادی اساس ہے انسانیت کی, جو جذبوں سے جڑی ہوئی ہو. کہنے لگے کہ جب عید کا موقع آتا ہے تو آپ اپنے بچے کا سوچتے ہیں کہ اس کو کون سے کپڑے, اس کو کون سے جوتے لے کے دینے ہیں. آپ بازار جاتے ہیں, بازار جا کے 35 دکانیں گھومتے ہیں, 35 دکانوں میں سب سے اچھی چیز جو آپ کی جیب کے مطابق ہوتی ہے وہ اپنے بچے کو لے کے دیتے ہیں. آپ کو اپنے پڑوس میں وہ بچہ یاد نہیں آتا جو یتیم ہے, ان کے بقول وہ اللہ والا بچہ ہے, اس کے سر پر تو خدا کا سایہ ہے نا, اس کا خیال نہیں آتا. اور آئے تو اسے تم بازار نہیں لے کے جاتے. اگر بازار لے کے جاؤ تو 35 دکانیں نہیں گھماتے. اگر 35 دکانیں گھماؤ تو اپنی جیب اور اوقات کے مطابق سب سے اچھی چیز نہیں لے کے دیتے. اور اگر ایسا کرو تو پھر خدا برابر بنتا ہے. اگر اس سے زیادہ کرو گے تو پھر خدا بڑا ہوگا تمہارا. اللہ تو بڑا ہے ہی, لیکن کیا ہم بھی سمجھتے ہیں اسے بڑا کہ نہیں؟ یہ منہ سے بولنے سے کام نہیں چلتا, اسے روح کے اندر تک بڑا سمجھنا ہوتا ہے. اور وہ بڑا تب ہوتا ہے جب اپنی ذات, اپنے خاندان, اپنے رنگ نسل سے باہر نکل کے جو وہ لوگ جو بھوک سے مر رہے ہیں, جو پیاس سے مر رہے ہیں, جو پریشانیوں سے مر رہے ہیں, جو ہماری پالیسیوں کی وجہ سے مر رہے ہیں, ان کا خیال کون رکھے گا؟ اور ان کا خیال رکھنا ہی تو اللہ کا خیال رکھنا ہے, ورنہ ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم اللہ کے, ہماری نماز, روزے, حج, زکاتیں یہ ٹھیک ہے, یہ ہمارے ہی ہیں, یہ ہمارے لیے ہی ہیں. اللہ کو تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہونا نا. اللہ کو تو خوشی اس بات سے ہونی ہے کہ وہ یہ تو ہم پر فرض ہیں, یہ ہم کوئی احسان نہیں کر رہے, تو فرض ہیں. لیکن جو دوسری طرف کام ہے وہ ہے معاملہ. کسی نے ایک دفعہ مجھے بچپن میں ایک حدیث سنائی تھی, اور وہ بھی مجھے ہمیشہ وہ اندر تک رہی ہے میرے, اور میں ہمیشہ اس کو سوچتا ہوں. اور وہ یہ کہ جب کسی شخص نے نماز پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور کسی اور کے لیے دعا مانگی, تو اس نے خدا کو شرمسار کر دیا کہ یار یہ اپنے لیے دعا نہیں مانگ رہا, یہ لوگوں کے لیے دعا مانگ رہا ہے. اور یہ ہے میرے خیال میں وہ خوبصورت معاملہ جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اپنے آس پاس کے لوگوں کا, ہر رنگ, ہر نسل, ہر مذہب, ہر فرقے, ہر مسلک سے بالا تر ہو کے جو بنیادی معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسان ہیں, اس کا خیال رکھیں. اور یہی اسلام کا خیال رکھنا بھی ہے, یہی مسیحیت کا خیال رکھنا بھی ہے, یہی ہندو مت کا خیال رکھنا بھی ہے, یہی خدا کا خیال رکھنا ہے. یہی مجھے ٹھیک لگتا ہے. ہم یہاں پر, میں نے لکھا تھا اس پر بات ضرور ہونا چاہیے, اس وقت سندھ میں حالت یہ ہے کہ وہ ہندو بچیاں ہیں, انہیں اٹھا لیتے ہیں, کسی آدمی سے ان کی شادی کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی مذہب تبدیل ہو گیا. ہندوستان میں ایک بڑی تعداد میں ہندو وہ ہجرت کر کے ہندوستان میں چلے گئے, اور اس سے بھی بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ بیچارے پاکستان میں انہیں کہتے ہیں جی تم ہندو ہو, تم یہاں سے چلے جاؤ,
تم کمتر ہو، تم نیچ ہو، تم یوں ہو، تم یوں ہو. وہ یہاں سے جاتے ہیں سرحد عبور کر کے، دوسری طرف ہندوستان میں پہنچتے ہیں یہ سمجھ کے کہ شاید یہاں ہمیں اپنا لیا جائے گا. تو حالت یہ ہے کہ وہاں پر انہیں کہا جاتا ہے تم پاکستانی ہو، اور وہ کئی لوگ کئی سالوں سے وہاں پتھر کوٹ رہے ہیں پاکستان اور بھارت کی سرحد پر، بھارت کی طرف. نہ ان کو وہ زمین جس میں وہ پیدا ہوئے، سندھ میں پیدا ہوئے، نہ یہ زمین ان کو اپنانے کو تیار ہے، نہ اس طرف ان کے لیے کوئی راستہ ہے. اور اس پر ہم اپنے مذہب، اپنے مسلک، اپنے فرقے، اپنے رنگ اور زبان کے جنون میں ان لوگوں کو بھول جائیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم آسانی سے اپنے حصے کا جواب دے پائیں گے. آپ کا رنگ، نسل کچھ بھی ہو، آپ کا مذہب کچھ بھی ہو، لیکن آپ کے سامنے انسانیت ہی ذبح ہو جائے گی تو پھر وہ کون سا رنگ، کون سا مذہب، کون سی نسل، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ اس پر میرے خیال میں اس پر میں تفصیلی بات بھی کروں گا. میں اس پر کوشش کروں گا کہ جو ہندو ہیں سندھ کے ان سے بات کی جائے، ان کے جینون مسئلے سنے جائیں کہ یہ مسئلہ ہم پچھلے عرصے سے دیکھ رہے ہیں، ایک طویل عرصے سے جبری جو مذہب کی تبدیلی ہے، یہ کسی صورت جائز نہیں ہونی چاہیے. اور میں نے ایک دفعہ دیکھا ٹی وی پر ایک بچہ، ہندو بچہ، وہ غالباً کوئی ٹی وی کا پروگرام تھا رمضان کی ٹرانسمیشن میں، اور ایک ہندو بچہ اور اسے مسلمان بنانے کی ٹرانسمیشن چل رہی تھی. بچہ، اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ ہم کس انداز کے لوگ ہیں، کتنے ظالم لوگ ہیں، کتنے ظالم لوگ ہیں. ایک بچہ، امیجن کریں کہ کسی معاشرے میں کوئی کسی مسلمان بچے کے ساتھ اس طرح ہو رہا ہو، یا کسی اور معاشرے میں کسی اور بچے کے ساتھ اس طرح ہو رہا ہو. امیجن کریں کہ برما میں اس وقت یہ تحریک چل رہی ہو کہ جو روہنگیا مسلمان ہیں انہیں جبراً بدھ مت بنایا جائے. تو اس سے اندازہ لگے کہ ہم کہاں ہیں انسانیت میں، ہم کہاں ہیں انسانیت میں. اس سے ہم خود اپنی حدود اور اپنے خود مذہب کا بھی ہم اس سے اپنا جوڑ، اپنا تعلق وہ طے کر سکتے ہیں کہ ہم ذہنی طور پر، فکری طور پر، نظریاتی طور پر ہم کتنے مضبوط ہیں. آپ کے آس پاس لوگ مر رہے ہوں اور آپ اللہ اللہ تو کر رہے ہوں لیکن اللہ کے لوگوں کا خیال نہ رکھ رہے ہوں، تو پھر میرے خیال میں اللہ کو تو آپ کے اللہ اللہ کرنے سے وہ خوش نہیں ہوگا میری نظر میں. وہ اقبال کا بڑا اچھا شعر ہے، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. تو یہ ہے سادہ سا معاملہ. اپنا خیال رکھیے. اس پر ایک تفصیلی بیٹھک ہوگی جو جبری تبدیلی مذہب ہے، اور مسیحیوں کی صورتحال پر بھی تفصیلی بات ہوگی. اور میں کوشش کروں گا کہ جو احمدیوں کی صورتحال ہے اس پر بھی ہم بات کریں. جو پاکستان میں غیر مسلم کمیونٹی ہے اس پر تفصیل سے بات ہو، ان کے مسائل جانے جائیں، اور کوشش کی جائے کہ ہم کس طرح سے ایک ایسا معاشرہ بن سکتے ہیں جہاں پر ہم ایک دوسرے کے لیے، ہمارے پاس اختلافات بھی ہوں، میں تو ہمیشہ اختلافات کی عزت کرتا ہوں، لیکن اختلافات کے باوجود ہمارے پاس برداشت بلکہ قبولیت تک کی ایک دوسرے کے لیے جگہ ہو کہ ہم ایک دوسرے سے اختلافی بات پر بھی مسکرا کر بات تو کر سکیں. ہم اختلاف دلیل کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ ہے وہ راستہ جو شاید ہمیں ایک بہتر قوم اور بہتر انسان بنا سکے گا. اپنا خیال رکھیے. کل آپ سے کوشش ہوگی کہ دوبارہ سے بات ہو، اور اگر نہ ہو پائے تو سمجھ لیجیے کہ پھر اس کے بعد جب بھی مجھے وقت ملے گا میں ضرور آپ تک پہنچوں گا. کل صبح میں دوسری صورت میں آپ کو مطلع کر دوں گا. کوئی پیغام ہو تو ضرور پہنچا دیجیے گا. آداب عرض.